السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین سامعین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ انتہائی غیر معمولی اور قابل اہمیت ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے، اور ایک ایشو کے اوپر جو بات ہے وہ یہ کہ عورت کی جو آواز ہے وہ قابل سطر ہے، یعنی کہ اس کا پردہ ہے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے چونکہ یہ بات اس لیے میں اس سوال کو حل کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر آئے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے جو بیانات ہیں اور ان سے جو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اختلاف کیا، بہرحال وہ سیکولر طبقہ جو ہے یا مذہبی خاص ٹولہ ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو یعنی کہ شدت، حد درجہ شدت کی وجہ سے، یعنی کہ جو سارا کا سارا ایسا نہیں بلکہ جو شدت پسند ہیں ان کی طرف سے جو اختلافات ہیں اور اعتراضات ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر بات نہیں کرنے والے۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی جو اہلیہ ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر فرحت نائک، انہوں نے بہت سارے مقامات پر بیانات کیے۔ ماڈل ٹاؤن میں بھی ایک بہت بڑا بیان تھا، ان کا خطاب تھا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ ان کا یہ خطاب کرنا درست نہیں ہے۔ بہت سارے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خطاب کی تشہیر کرنا، اسے شیئر کرنا سوشل میڈیا کے اوپر، دیگر جگہوں پر، پلیٹ فارمز کے اوپر، وہ درست نہیں، شریعت کے اندر یہ جائز نہیں۔ یعنی کہ ان کا موقف یہ تھا کہ عورت کی جو آواز ہے وہ قابل سطر ہے، یعنی کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی جو دلائل ہیں اس کی روشنی میں، اس کی نصوص میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عورت کی آواز قابل سطر ہے یا نہیں، عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلا جو ایک طبقہ ہے علماء کا، ان کی رائے یہ ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ قابل سطر ہے، اس کا پردہ ہے، یعنی کہ عورت پردہ ہی کرے گی، عورت کی آواز کا پردہ ہوگا۔ اب ان کے جو دلائل ہیں، جو جہاں تک جو میں نے دیکھے ہیں اور میں نے بہت سارے فتاوی جات کو پڑھا ہے، تو صرف ایک سے دو ہی چیزیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نصوص قطعیہ نہیں ہے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورت کی آواز پردہ نہ ہوتی تو عورت کو اذان سے منع نہ کیا جاتا، یعنی کہ عورت اذان دے سکتی۔ پھر دوسرا وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عورت جب نماز کے اندر امام بھول جاتا ہے، کوئی بھی قرات کے اندر یا کوئی رکعت بھول جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھول جاتا ہے، تو پھر عورت یعنی کہ تلبیہ کرے گی، وہ آواز سے سبحان اللہ یا اللہ اکبر نہیں کہے گی۔ تو یہ ان کے چند دلائل ہیں، لیکن وہ بھی قطعی دلائل نہیں ہیں، نصوص قطعی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم وہ دلائل دیکھتے ہیں، وہ جو دوسرا طبقہ ہے علماء کا، ایک کثیر تعداد کے اندر، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادوار سے لے کر آج تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، ان سارے ادوار کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدث نظام، فقہاء کرام، تو سب کے جو رائے ہے وہ یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ قابل سطر نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک عورت بضرورت مجبوری، یعنی کہ حالت اضطراری میں یا ضرورت کے تحت، وہ ایک غیر محرم مرد سے کیا کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، اور غیر محرم مرد اس سے بات کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ خواتین کے جو دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے کام کرتی ہیں، اور وہ پائے کی عالمہ ہیں، اور وہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا کرتی ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو جانتی ہیں، ان پر عبور رکھتی ہیں، تو وہ اس تبلیغ کے لیے، اس دین اسلام کی ترویج کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں، تبلیغ کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم دلائل کی طرف کہ آخر ان سب کے دلائل کیا ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، اور آپ نے سارے دلائل کو دیکھ کر پھر آپ نے موازنہ کرنا ہے اور رائے کا قیام کرنا ہے، اور اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ پھر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں کہ آپ کے نزدیک وہ کون سی رائے اور کون سا موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، کہ جس کی بنا پر آپ یہ رائے اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے ہمارے سامنے، جو دلیل ہے، وہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ ہے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی،
لستن کاحد من النساء، کہ آپ عام عورتوں کی طرح کوئی عورت نہیں ہو، عورتیں نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، آپ نرم لہجے میں بات مت کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پس وہ شخص کے جس کے دل کے اندر مرض ہے، روگ ہے، تو اس کے دل کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے آپ کے نرم لہجے سے۔ وقلن قولا معروفا، اور قاعدے کے مطابق گفتگو کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو چیز زیر بحث لائی ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی کسی سے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے تعلیم دی ہے کہ لب و لہجہ جو ہونا چاہیے اس کے اندر سختی اور تلخی اور شدت ہونی چاہیے غیر محرم سے بات کرتے ہوئے، نہ کہ اس کے اندر لچک والا پن ہونا چاہیے، لچکدار گفتگو ہو۔ تو اگر اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کی آواز قابل سطر ہوتی، اس کا پردہ ہوتا، تو یقیناً جس طرح سے پردے کا احکام ہے ان عورت کے جسم کے ڈھانپنے کا، بالکل اسی طرح سے اس کی جو آواز ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین حکم دیتے اور یہ نہ فرماتے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الاحزاب کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم ازواج النبی سے کیا کرو، کچھ مانگو، کچھ سامان مانگو، طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے مانگو، کچھ طلب کرو پردے کے پیچھے سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے کچھ مانگتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس میں آواز کا کیا ہوتا ہے، عمل دخل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر آواز کے سنے یا سنائے آپ کیا کر سکتے ہوں، کچھ مانگ سکتے ہوں یا وہ اگلا آپ کو کچھ دے سکتا ہو۔ تو اس سے بھی یہ چیز، یہ دوسری دلیل ہے جو ہمارے سامنے۔ اچھا، اس سے ہٹ کر اب آپ کے سامنے میں تفصیلاً ایک فتویٰ جو بڑی ہی خوبصورت انداز کے اندر لکھا گیا ہے، وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یعنی کہ لفظ با لفظ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ اس فتوے کے اندر، اچھا یہ لازمی نہیں کہ وہ فتویٰ میں بتاؤں کہ کون سے مفتی صاحب نے لکھا ہے یا کس ادارے سے اس کا تعلق ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس فتوے کے اندر اور اس پوری تحریر کے اندر اور ان دلائل کے اندر وہ کون سا دلائل ہیں، وہ کون سا انداز ہے، اچھا کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی درست ہے، اور ان دلائل کا جو تعلق ہے کس حد تک حقائق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کے اوپر کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ تو ایک شخص نے اسی طرح سے پوچھا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ آج کل دینی تعلیمات رکھنے والی ہماری بیٹیاں، بہنیں اور مائیں ٹی وی پر پروگرامز، تعلیمی اور تربیتی کانفرنسز اور محافل میں خطابات کرتی ہیں جو وقت کی اشد ضرورت بھی ہے۔ بعض اوقات بڑے اجتماعات میں لاؤڈ سپیکر کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ باپردہ عورتوں کے لاؤڈ سپیکر یا ریڈیو ٹی وی پر حمد و نعت پڑھنے اور دینی تعلیمات دینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں شرعی حکم کی وضاحت فرما دیں۔ اچھا جی، اس کا جواب لکھتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں عورت کو غیر محارم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بات تو درست ہے، اور اسے پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ جب کبھی باہر نکلنے کی کوشش پیش آئے تو اسے مکمل شرعی پردے میں ہی نکلنا چاہیے۔ شرعی پردہ کے مطابق جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے ان کو چھپا کر یا پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر عورت کو غیر محرم کے ساتھ ضروری بات کرنے کی اجازت نص شرعی سے ثابت ہے، صرف نرم لہجہ اپنانے کی ممانعت ہے۔ راجح قول کے مطابق عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، راجح قول کے مطابق عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اسے فتنے کے اندیشے کے سبب خلاف اختیار قرار دیا ہے، جبکہ عورتوں کے غیر محرم مردوں کے سامنے دین سیکھنے اور سکھانے کی متعدد مثالیں قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ سے ملتی ہیں، جن میں سے چند کا ذکر یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے سب سے پہلے جن دو دلائل کا ذکر کیا ہے وہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، سورۃ الاحزاب کی یہ جو دو آیات ہیں، ہم ان کا دوبارہ سے تکرار نہیں کریں گے۔ ہم تیسری دلیل کی طرف جائیں گے جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے لین دین کے معاملے طے کرتے وقت معاہدہ لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر گواہوں میں دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی کہ قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان دو میں سے ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ سے عورت کی گواہی ثابت ہے۔ گواہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کوئی اپنے معاہدے سے نہ پھرے۔ اگر کوئی معاہدے سے پھر جائے تو معاملہ عدالت میں جاتا ہے یا کسی جرگہ میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو شرعاً ان معاملات میں عورت گواہ بنانے کی کبھی بھی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ معاملہ بگڑ جانے کی صورت میں جرگہ یا عدالت میں پیش ہو کر گواہی دینا ہوتی ہے۔ اچھا، جبکہ ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ گواہی صرف محرم کے سامنے لی جائے گی عورت کی، نہیں، یا گواہی دینے کے لیے عورت کسی غیر محرم کے سامنے نہ بولے، یہ شرط بھی نہیں، کہیں بھی شرعاً ایسی پابندی نہیں۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی آواز پردے میں شامل نہیں ہے۔ اب آ جائیے احادیث کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ من خثعم، کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت مسئلہ دریافت کیا کہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے، لیکن میرے والد محترم اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ سواری پر اچھی طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے، دریں حالات کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ اب یہ بخاری صحیح حدیث ہے، کتاب المغازیر باب حجۃ الوداع کے اندر بھی، اور اسی طرح سے سنن النسائی یا سنن الکبریٰ کتاب الحج۔ اور اچھا، اس حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا زاد حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے کہ عورت نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا۔ اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اس بات کی اجازت نہ دیتے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں، آپ کی جانب مرد ہم سے آگے نکل گئے۔ وہ یہ کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی جانب مرد ہم سے آگے نکل گئے، لہٰذا ہمارے استفادے کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کا وعدہ فرما لیا، چنانچہ مقررہ دن ان سے ملے، نصیحت فرمائی اور اوامر بتائے۔ ان کے ساتھ ہی ان سے فرمایا کہ میں تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے 3 بچے آگے بھیجے مگر وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہو جائیں گے۔ ایک عورت عرض گزار ہوئیں کہ 2 بچے، فرمایا کہ 2 بچے بھی۔ اب یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب العلم، اور اسی طرح سے مسند کے اندر بھی ہے، ابن حبان نے بھی اس کو کیا۔ بہرحال اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کی عرض کو سنا بھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ وقت لیا اور پھر اس مجلس میں موجود تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان سارے حالات اور واقعات کو بیان کیا، تو وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا منع نہیں فرمایا۔ اگر عورت کی آواز کا سطر ہوتا، پردہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرماتے۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمس کی ایک عورت کے پاس گئے جس کا نام زینب بنت مہاجر احمسیہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ کلام نہیں کرتی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اسے کیا ہوا جو بولتی نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے خاموشی کے حج کی نیت کی ہوئی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بات کرو، کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ کیا گفتگو کی؟ کہتی ہیں کہ وہ پھر عورت بول پڑی
اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں مہاجرین میں سے ایک آدمی ہوں۔ عورت کہنے لگی کون سے مہاجرین؟ تو آپ نے فرمایا کہ قریش سے۔ اس نے پوچھا آپ کون سے قریش میں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ارے سوالات کی گٹھڑی، میں ابو بکر ہوں۔ کہنے لگی کہ اس نیک کام پر جو اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے بعد ہمارے پاس بھیجا ہے ہم کب تک قائم رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے پیشوا قائم رہیں گے۔ وہ کہنے لگی ہمارے پیشوا کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری قوم میں سے ایسے رئیس اور معزز لوگ تو ہوں گے کہ جن کی باتوں کا تمہیں حکم دیں اور ان پر خود بھی عمل کریں۔ اس عورت نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس وہی لوگ تمہارے پیشوا ہوں گے۔ بہرحال میں اس کو اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، یہ بھی بخاری کی ہے، باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے، اس میں اس کو روایت کیا گیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی طویل گفتگو کی اس عورت کے ساتھ اور اسے کہا کہ آپ بولیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ سطر نہیں ہے۔ اب آ جائیے ساتویں دلیل کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 40 اوقیہ سے زائد مہر مقرر نہ کرو، اور جس نے زیادہ مقرر کیا تو وہ زائد بیت المال میں ڈالا جائے گا۔ تو ایک عورت نے کہا کہ ہے امیر المؤمنین، آپ کو اس کا اختیار کس نے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، سورۃ النساء، یعنی کہ انہیں دو عورتوں کو آپ کیا کریں، مہر دیں ایک قنطار۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امرات اصابت ورجل اخطا، کہ عورت نے درست بات کہی اور مرد نے خطا کی۔ اس کے بھی ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، قرطبی نے کیا ہے الجامع الاحکام قرآن۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اس واقعے کو بہت سارے مفسرین اور شارحین نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے کہ مجلس کے اندر عورت کا سوال و جواب کرنا بھی عورت کی آواز کا پردہ نہ ہونے میں ایک کیا ہے، ثبوت ہے، ایک اور بہت بڑی کیا ہے، دلیل ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، آٹھویں دلیل ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ عدویہ کو بازار کی نگران مقرر کیا تھا۔ وقضاء الحسبہ، وہ کون تھی؟ وقضاء الحسبہ تھی، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اور قضاء سوق یعنی کہ مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ دار تھیں۔ شفا بڑی سمجھدار اور باصلاحیت خاتون تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو مقدم رکھتے تھے اور پسند فرمایا کرتے تھے اور دوسروں پر فضیلت دیتے تھے۔ ابن حزم نے اس کو بھی کیا کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اچھا، ان پر یہ ذمہ داری صرف عورتوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ بازار میں ان کا واسطہ عام غیر محرم مردوں سے بھی پڑتا تھا۔ تو اگر ان کی آواز کا کیا ہوتا، شرعی پردہ ہوتا، تو قطعاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کے جن کی تمنا پر حجاب کی آیات نازل ہوئیں، وہ قطعاً ان کو اس بات کی اجازت نہ دیتے اور نہ ہی ذمہ داری سونپتے۔ اسی طرح سے نویں دلیل جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں عورتیں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتی تھیں اور مردوں کی موجودگی میں وہ آپ سے مختلف سوالات بھی کیا کرتے تھے، بعض اوقات اپنے حقوق کے لیے طویل گفتگو بھی کرتی تھی، جیسا کہ اسماء بنت زید بن سکن انصاریہ ایک موقع پر دوسری عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کی بھی یہی رائے ہے جو میری ہے۔ پھر کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب مرد و خواتین کی طرف مبعوث فرمایا ہے، سو ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کی، ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کی۔ ہم عورتیں گھروں میں بند بیٹھی رہتی ہیں، عورتیں مردوں کی شہوت رانی کا ذریعہ ہیں اور ان کی اولاد کی حاملہ ہیں، اور مرد جمعہ، جنازوں اور جہاد میں شامل ہونے کی وجہ سے افضل ہو گئے۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ان کے اموال کی حفاظت اور بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اجر و ثواب میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف کیا اور فرمایا کہ هل سمعتم مقالۃ امراتی احسن سؤالا عن دینها من هذه، کیا تم لوگوں نے کسی عورت کو اپنے دین کے متعلق اس عورت سے زیادہ بہتر انداز میں سوال کرتے ہوئے دیکھا، سنا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہم نے نہیں سنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسماء، جاؤ اپنے قبیلے کی بقیہ عورتوں کو یہ باتیں سکھاؤ اور سناؤ، اگر وہ اپنے شوہروں کے لیے اچھی جوڑی ثابت ہوتی ہیں، ان کی رضامندی، پیروی اور موافقت میں معروف رہتی ہیں، تو مردوں کی جتنی خصوصیات آپ نے بیان کی ہیں
ان میں برابر شامل ہو جائیں گے۔ اسما لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئی، اور جو آپ کے بارے میں رسول اللہ نے تبصرہ کیا اس کے بارے میں خوشی مناتی ہوئی واپس ہو گئیں۔ ابن عبد البر اور دیگر اس کے حوالہ جات ہیں۔ اب اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عورت غیر محارم کے سامنے بھی آواز بلند کر سکتی ہیں، کیونکہ حضرت اسماء انصاریہ نے رسول اللہ اور صحابہ کرام کے سامنے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا بلکہ خراج تحسین پیش کیا، اور انہیں بقیہ عورتوں کو یہی باتیں سنانے اور سکھانے کی ترغیب دی۔ پھر انہوں نے حضرت اسماء سے نے خوشی میں کلمہ طیبہ نعرہ تکبیر بلند کیا تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اگر عورت کی آواز پردہ میں شامل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے غیر محارم کے سامنے آواز بلند کرنے پر بھی کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہ فرماتے۔ اب آ جائیے 10ویں دلیل کی طرف۔ حضرت سمورہ بنت نہیک اسدیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا تھا اور کافی عمر رسیدہ تھی۔ جب وہ بازاروں سے گزرتی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک کوڑا تھا جس سے ان لوگوں کو مارتی تھی جو کسی برے کام میں مشغول ہوتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک صحابیہ کا بازاروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے۔ اگر عورت کی آواز پردہ میں شامل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابیہ کبھی بھی یہ عمل سر انجام نہ دیتی اور انہیں منع کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا ایک بہت پختہ دلیل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے عورت ہر جگہ آواز بلند کر سکتی ہے، کیونکہ ممانعت پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی، جبکہ جواز کی کئی نظائر ملتے ہیں۔ اسی طرح سے جو گہری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملکہ روم کے دربار میں سفارتی مشن پر بھیجا، جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور عالم صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ بئیں الفاظ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو ان کے پاس اس کا علم پایا۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی اور مشکل مسائل کے لیے صحابہ کرام آپ سے رابطہ کرتے تھے تو ان کا حل انہیں بتاتی۔ اگر آواز پردہ ہوتی تو مسائل وغیرہ کے لیے رجوع نہ کیا جا سکتا۔ اب اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اینڈ پہ کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کی گفتگو سننا جائز ہے اور عورت کی آواز قابل سطر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے کہ ضرورت کے وقت اجنبی عورت کی گفتگو سننا جائز ہے اور عورت کی آواز پردہ میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق اگر کوئی عورت خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی تلاوت مرد سن سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی تقریر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ عورت کی آواز پردے کے حصہ ہے۔ صرف اتنی پابندی ہے کہ عام لوگوں سے گفتگو کرتے وقت لب و لہجہ ذرا کیا ہو سخت ہونا چاہیے۔ اب اس کے جو ہیں یہ ترمذی کی میں وارد ہوئی فتح الباری اور شرح نووی، تو ان سارے کے سارے دلائل سے ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ جو میں ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، لیکن یہ جو دلائل ہم نے پیش کیے ہیں ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ قابل سطر نہیں، اس کا کوئی پردہ نہیں۔ دیکھیے کہ عورت کیا کر سکتی ہے، اگر وہ عالمہ ہے، وہ کیا ہے، وہ داعیہ ہے، تو وہ قرآن و سنت کی خدمت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے وہ اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ معروف کا حکم کرتے ہیں، یعنی کہ بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کی آواز اور زبان کا کیا ہے، عمل دخل ہے۔
کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 3 درجے ہیں کہ آپ کسی برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اگر طاقت ہے تو، نہیں تو زبان سے، اور وہ بھی نہیں تو دل میں برا جانے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین اسلام جو ہیں وہ اپنی حدود اور دائرے کے اندر شریعت اسلامی کے دیے ہوئے نظام کے مطابق وہ دعوت دین اور اشاعت دین کا کام کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر یہ کام نہیں کرتی، یہ جو ہماری اس وقت کی مردوں کی بنسبت خواتین کی جو تعداد ہے بہت زیادہ ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتی، اس میدان کے اندر نہیں آتی، تو وہ سیکولر خواتین کہ جو مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کر کیا کرتی ہیں، آداب سکھاتی ہیں اور تہذیب و تمدن سکھاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ تہذیب و تمدن جو سکھائیں گی وہ کون سا ہوگا؟ وہ اسلام کا ہوگا؟ بالکل نہیں، قطع نہیں، بلکہ وہ مغربی تہذیب ہوگی۔ وہ سکھائیں گی ہماری نسلوں کو، ہماری نسلوں کے اندر کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو جب آپ اگر کسی بھی جگہ پہ خلا چھوڑتے ہیں، چاہے وہ خواتین کا ہو یا مردوں میں، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر دوسری کیا ہو جاتی ہیں؟ طبقہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم سب کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے، خواتین کی آواز قابل صدر ہے یا نہیں۔ اب میں اس چیز کا جواب دوں گا، چونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اہلیہ ہیں، ڈاکٹر فرحت نائک، آپ نے ان کی جو یہ تشہیر کی ہے ان کی آواز، تو یہ تشہیر کرنے میں کیا آپ نے ان سے اجازت مانگی ہے؟ تو دیکھیے کہ اگر دین اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو گفتگو تھی وہ پرسنل نہیں، وہ بلکہ اجتماعی ہے، عوام الناس کے لیے ہے، نفع للناس کے لیے ہے، تو پھر اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ان کی شریعت کے ہاں ایک عورت کی آواز کیا ہے؟ قابل سطر ہے، لیکن جسے ہم نے ثابت کیا کہ ہے تو نہیں، تو پھر ہمیں ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر وہ اجازت دے بھی دیتی تو تب بھی شریعت ہمیں اس چیز کی پابند کرتی ہے کہ ہم ان کی جو آڈیو ہے یا ان کا جو خطاب، ان کا جو درس ہے، ہم اس کی تشہیر نہ کریں، ہم اس کو شیئر نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ سادہ لو جو عوام ہے اور ایک خاص قسم کا جو متعصب قسم کا طبقہ ہے جو فتنہ انگیز گفتگو کرتا ہے، دیکھیں اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی شدت نہیں، اسلام کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں۔ ہاں اگر آپ کوئی مسلک پسند کرتے ہیں تو مسلک پسند ہو، مسلک پرست نہ ہو۔ مسلک پسند کرنا، مسلک پسند ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی خواہشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔